آج معاشرے کا یہ حال ہو گیا ہے، لوگوں کا یہ حال ہے کہ نئی بیوی جب گھر میں آتی ہے اور اس کے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں یا عمر دراز ہوتے ہیں، نئی بیوی جیسے ہی گھر میں آئی بس ماں باپ کی قدر اس شخص کے دل سے نکل گئی۔ لوگوں نے دل سے ماں باپ کی قدر نکال دی۔ وہ ماں باپ جنہوں نے بچپن میں آپ کو پالا، آپ کی تربیت کی، آپ کو بڑا کیا، پیٹھ پر باپ نے بوریاں لاد کر، بھاری بھاری سامان لاد کر کمائی کی اور اس کمائی سے آپ کو کھلایا، آپ کو پڑھایا، آپ کو اس باپ نے بڑا کر دیا۔ اس ماں نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، ہر وقت آپ کو آرام دیا، ہر وقت آپ کو آرام دیا۔ جس وقت آپ بول نہ سکتے تھے، آپ کی ماں آپ کے درد کو سمجھ لیتی تھی، تکلیف کو آپ کی سمجھ لیتی تھی کہ میرا بچہ کس تکلیف میں مبتلا ہے، کس درد میں مبتلا ہے میرا لاڈلا، میرا لخت جگر۔ وہ ماں جو خود گیلے میں لیٹ جاتی تھی جب سردیوں کے دن ہوتے تھے، جنوری کا مہینہ، فروری کی سردی ہوتی تھی اور آپ بچپن میں بستر پہ پیشاب کرتے تھے، ایک بار کرتے تھے، دو بار کرتے تھے، جب سارے بستر بھیگ جاتے تھے، گیلے ہو جاتے تھے، تو آپ کی ماں آپ کو گیلے بستر پہ نہیں سلاتی تھی، بلکہ وہ ماں خود گیلے بستر پہ سو جاتی تھی اور آپ کو سوکھے میں لٹالتی تھی، کبھی دوپٹے پہ آپ کو سلاتی تھی۔ اس ماں کی قدر دیکھیں، اس ماں کا مقام دیکھیں اور ہمارا حال دیکھیں، معاشرے کا حال دیکھیں کہ وہ ماں جس نے ہمیں بچپن سے لے کر جوانی تک پالا، خون جگر پلایا، جب ہمیں پیدا کیا اس ماں نے تکلیف برداشت کی، شدید تکلیف اس ماں نے برداشت کی اور ہمیں پال کر کے بڑا کر دیا۔ وہ باپ اپنے کاندھوں پر وزن اٹھا اٹھا کر، اپنے کاندھوں پر بوجھ اٹھا اٹھا کر کمائی کرتا، چند پیسے لاتا اور اس پیسوں سے ہماری پرورش کرتا۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا کہ ایک بیوی ہمارے گھر میں آئی، ایک بیوی دلہن ہمارے گھر میں آئی، بیوی کے آتے ہی ہم نے اپنے ماں باپ کی قدر کرنا چھوڑ دی، ہم نے اپنے ماں باپ کو بھلا دیا۔ بیوی کہتی ہے نہیں، ان کا اب بولنا، ان کا چیخنا، ان کا کھکارنا مجھے گوارا نہیں، برداشت نہیں، اور انسان اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ آج اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اولڈ ہاؤس، اللہ اکبر! شرم نہیں آتی لوگوں کو کہ باپ اگر گھر میں کھانستا ہو، اس کو کھانسی آئے، اس کو بلغم آئے، تو آپ کی بیوی کہتی ہے اس کا کھانسنا مجھے پسند نہیں، آپ اس کو کہیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آئیے۔ اور شوہر ہے کہ بیوی کے کہنے میں آ کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو اٹھاتا ہے اور اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتا ہے۔ شرم آنا چاہیے ان ماں باپ کے لیے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو مارنا، گالی دینا، ڈانٹنا تو دور کی بات، ان کو اف بھی نہ کہو۔ کیوں؟ جب آپ کے ماں باپ راضی ہوں گے تب پروردگار عالم راضی ہوگا، اس کے حبیب راضی ہوں گے۔ پہلے ماں باپ کی رضا چاہ لو۔ میرے پیارو، میرے عزیزوں، قوت نہیں ہے، بیوی کی بھی قدر کرو لیکن ماں باپ کی قدر اس سے بڑھ کر کرو۔ اس کے کہے میں آ کر کے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جنت دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی آپ کو نہیں میسر ہوگی۔ اس لیے کیونکہ جنت، میرے نبی نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کے قدم کے نیچے ہے جنت، اور جنت میں جانے کے لیے دروازے کی ضرورت ہے، تو رب تعالیٰ نے باپ کو اس جنت کا دروازہ بنایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ والدین کی قدر کرنا، والدین کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر فرض ہے۔ اسی لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر کرو، جب ان پہ بڑھاپا آ جائے تب ان کا اور خیال رکھو، یہ سوچ کر کے کہ جب مجھے زبان بھی نہیں تھی،
بولنا بھی نہیں آتا تھا، تب میرے ماں باپ میری پریشانی کو سمجھ لیتے تھے اور میری پریشانی دور کرتے تھے۔ آج میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بازوؤں میں طاقت کم ہو گئی، تو مجھے اپنے ماں باپ کا سہارا بن جانا چاہیے۔ مجھے اپنے ماں باپ کا سہارا بن کر کے ان کی زندگی کو اچھا بنانا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، کیونکہ جس دن یہ آپ سے دور ہو گئے، جس دن ان میں سے کوئی ایک بھی آپ سے دور ہو گیا، کوئی ایک بھی دنیا سے چلا گیا، پھر ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، روتے رہ جاؤ گے، گلی گلی کوچے کوچے، شہر شہر ماں باپ کو تلاش کرتے رہ جاؤ گے، لیکن اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی دولت آپ دوبارہ نہیں پا سکتے۔ اسی لیے آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، ابھی ان کی قدر کرو، ان سے دعائیں لو۔ بوڑھے ماں باپ کی اور اپنے ماں باپ کی دعائیں لینا چاہیے، کیونکہ جب آپ کے والدین آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھاتے ہی رب تعالیٰ ان کی دعا آپ کے حق میں قبول فرما لے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، مجھے تو ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے بوڑھی ماں، تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔